أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے اور اس میں 165 آیات ہیں، 165 ورسز، اور 20 رکوع ہیں۔ اور اس صورت کے اندر دیگر مکی صورتوں کی طرح دین اسلام کے دو بڑے اور بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کفار و مشرکین اور اہل بدعت کے رد پر مشتمل دلائل بھی نازل فرمائے۔ سورتوں کے آغاز میں تعوذ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ضروری ہے۔ سورتوں کے درمیان سے تلاوت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ اور ہر سورت کے آغاز میں سوائے سورۃ التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی رہی، اس لیے ہم بھی اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانعام، یہ اسی سورت کی ایک آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ اور انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، مویشی جانور، تو چونکہ جانوروں کے متعلق بھی کچھ احکامات کا تذکرہ ہے، اور خصوصاً وہ جانور جن کو مشرک لوگ غیر اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ بہرحال جانوروں کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الانعام۔ اور اس سورت کا شمار ان 5 منفرد صورتوں میں ہوتا ہے
جن کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہو رہا، جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کا معنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ آل پریز از فار اللہ۔ اور وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، ترتیب سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، دوسرے نمبر پہ یہ سورت سورۃ الانعام جو 7ویں پارے میں ہے، اور تیسرے نمبر پہ سورۃ الکہف، وہ بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، جو کہ 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگی 3 صورتیں، چوتھی اور 5ویں دونوں صورتیں 22ویں پارے میں ہیں، اور دونوں صورتیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں، متصل ہیں، ایڈجیسنٹ۔ سورۃ السبا اور سورہ فاطر، یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 5 صورتیں جو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے۔ اور اللہ کی تعریف کرنے کا ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ آئیے اس صورت کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سبب کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے کا سبب یہ ہے کہ ابتدائی آیات کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنی کمال قدرتوں کا اور اپنی کمال صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور جو اللہ پاک کی عظیم سلطنت ہے، اس کی بادشاہی ہے زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی، اس بادشاہت کا تذکرہ ہے۔ نہ اس جیسا خوبیوں والا کوئی اس کائنات میں موجود ہے، نہ اس جیسی سلطنت اور بادشاہی والا کوئی بادشاہی دنیا میں موجود۔ تو اللہ پاک کی صفات اور اس کی قدرتوں اور اس کے کمالات کا تذکرہ ہے، اور یہ اس کی صفات کمالات کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی اصل میں اللہ پاک نے مشرکین کے عقائد کی تردید فرمائی ہے کہ اے مشرکو، اتنی صفات کا مالک، اتنے کمالات کا مالک وہ رب ہے، اور پھر بھی تم اس کی تعریف نہیں کرتے، تم اس کی حمد و ثنا کے ترانے نہیں گاتے، بلکہ تم اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آئیے اس سورت کی ابتدائی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سورت کے متعلق اس سورت کی ایک فضیلت بھی سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ الانعام کے متعلق مسند احمد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کے متعلق ایک ہی حدیث کے اندر آپ نے ایک فضیلت بیان فرمائی، اور یہ سورۃ الانعام چونکہ قرآن مجید کی 6ٹھی صورت ہے، تو یہ بھی ان 7 صورتوں میں آ گئی۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبع الاولا، من اخذ السبع الاولا، جس نے اس قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کو حاصل کر لیا۔ مراد کیا ہے؟ من القرآن، قرآن میں سے۔ من اخذ السبع الاولا، جس نے قرآن مجید کی پہلی 7 صورتوں کو حاصل کر لیا، پا لیا، سمجھ لیا، فرمایا کہ فَهُوَ حَبْرٌ، تو وہ بہت بڑا عالم بن گیا، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ صورت بہت فضیلت والی صورت ہے، بڑی علم والی صورت ہے۔ آئیے اس 6ٹھی صورت کا
علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے اس کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ، الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے۔ لفظ اللہ کے ساتھ جب الف نہ لکھا ہو تو وہ لفظ اللہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ للہ ہوتا ہے۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اسے کلمہ شکر بھی کہتے ہیں، الحمدللہ کو کلمہ شکر بھی کہتے ہیں۔ یہ جب اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہو تو پھر الحمدللہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، اس کی تعریف کیوں نہ کی جائے، اس کی حمد و ثنا کے ترانے کیوں نہ گائے جائیں۔ الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے، تو حمد و ثنا کے ترانے بھی اسی کے گائے جائیں گے، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ اصل میں یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید کی تین بڑی قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے، جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ توحید ربوبیت کہ اس ساری کائنات کا پیدا کر کے اس کا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں رب ہونا۔ تو سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف کی گئی تھی نا، الحمدللہ، ساتھ ہی اس کی ربوبیت کا تذکرہ تھا، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کو مشرک بھی مانتے تھے، مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے کہ ہاں ہاں وہ رب ہے، پیدا اسی نے کیا سارا کچھ، ضروریات وہی پوری کر رہا ہے۔ لیکن وہ توحید الوہیت میں آ کے وہ بہک جاتے تھے۔ توحید الوہیت الہ سے نکلی ہے، یعنی جب ساری چیزوں کا رب، پیدا کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا اللہ ہے، الہ بھی وہی اللہ ہے، معبود بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی، قیام اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، دعا اس سے، نظر و نیاز اس کے لیے، یہ سارا کچھ اس کے لیے ہوگا۔ یہ توحید الوہیت ہے، اور توحید الوہیت میں ہی زیادہ لوگوں نے ہمیشہ مار کھائی اور اسی میں زیادہ لوگ گمراہ ہوتے رہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ کے اندر اللہ پاک نے صرف توحید الوہیت کا تذکرہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہا لا رب الا اللہ، کیونکہ رب تو اکثر لوگ مانتے ہیں، کس چیز کو نہیں مانتے؟ الہ ہونے کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک یہاں یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سارے کمالات جس رب کے ہیں، ساری تعریفوں کا مستحق وہی ہے، اور ساری عبادتوں کا، الوہیت کا، معبود ہونے کا مستحق اور حقدار بھی وہی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل، اور اس نے بنایا، جعل یجعل، بنا لینا، ڈال لینا، کر دینا، بڑا وسیع لفظ ہے۔ وجعل، اور اس نے بنایا، الظلمات، اندھیروں کو، ظلمت ان کی جمع ظلمات، اندھیرے، تاریکیاں، والنور، اور روشنی، اور اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اندھیرا اور روشنی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہاں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ دن اور رات کا سلسلہ اس نے بنایا نا۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک تو ظاہری، یہ جو مادی طور پہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا،
یہ روشنی، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی، ایک یہ مراد ہے، اور اس سے مراد نور ہدایت بھی ہے، یعنی ہدایت کے نقطہ نظر سے جو روشنی ہے اور تاریکی ہے۔ تاریکی سے مراد پھر جہالت، گمراہیاں، شرک، کفر، بدعات، خرافات، جس میں انسان بہک جاتے ہیں، شیطانی راستے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ ظلمات جمع کا لفظ اور نور واحد کا لفظ، ظلمات جمع اور نور واحد استعمال کیا ہے۔ اس لیے اگر تو یہ دنیا کی روشنی اور اندھیرے مراد ہوں تو پھر اس کی تشریح یہ ہوگی کہ نور روشنی ہے، تو روشنی چونکہ ایک اشرف اور افضل اور برکت والی چیز ہے اندھیروں کی نسبت، تو برکت والی چیز کو واحد بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی موجود ہیں۔ عن الیمین والشمائل، سورۃ النحل ہے، اللہ پاک نے وہاں عن الیمین، یمین دائیں کو کہتے ہیں نا، برکت بھی اس کا مطلب ہوتا ہے دائیں، اور شمائل بائیں، وہاں پہ عن الشمال نہیں کہا، بائیں کا جمع استعمال کیا لفظ اور دائیں کو صرف واحد استعمال کیا۔ ایک تو یہ جو چیز واحد استعمال کی جا رہی ہو اس کے اشرف، افضل اور زیادہ بابرکت ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرا اگر اس سے مراد ہدایت اور تاریکی سے مراد یہاں وہ مانوی لحاظ سے نور ہدایت ہے، گمراہی ہے اور ہدایت ہے، تو پھر اس لیے کہ ہدایت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، ہدایت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، صراط مستقیم ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اور گمراہی والے رستے وہ کئی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورت کے آخر میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے، گمراہی کے رستے زیادہ بیان کیے ہیں اور ہدایت کے لیے صرف ایک رستہ سبیل کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے اسی طرح بدعات دیکھ لیں، بدعات بھی ہمیشہ زیادہ ہوں گی، سنت ایک ہوگی، بدعات زیادہ ہوں گی، تو سیدھا رستہ حق ایک ہوگا اور گمراہیاں کئی قسم کی ہوں گی۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، ثم پھر بھی کا لفظ اپنی اردو زبان کے اسلوب میں لگا لیں، ثم پھر بھی، یعنی اتنی قدرتوں، طاقتوں، کمالات کا مالک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس میں اندھیروں اور روشنی کو پیدا کر دیا، تو اس کے باوجود کہ اللہ پاک نے یہ سارا کچھ کیا، اس کی تعریف ہونی چاہیے تھی، اس کی عبادت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا؟ ثم پھر بھی الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابر ٹھہراتے ہیں، برابری کرتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں۔ عدل یعدلو، برابری کرنا، عدل اسی سے ہے نا، بربہم یعدلون، وہ اپنے پروردگار کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اور ہستیوں کو پھر بھی وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم کیا ان کافروں، ان مشرکوں نے۔ هو الذی، آگے پھر اللہ پاک نے اپنی صفات و کمالات کا تذکرہ کیا، هو الذی، وہی ہے، ہوا وہی ہے، الذی، جس نے خلق، پیدا کیا، کم، تمہیں، من طین، حقیر سی مٹی سے، طین کی تنوین تحقیر کے لیے ہے، تحقیر کے لیے، حقیر چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں من طین، حقیر مٹی سے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من طین، حقیر مٹی سے۔ وہ کیا مٹی تھی؟ مٹی، حقیر مٹی،
ادنا سی مٹی اس سے پیدا کیا، ثم پھر، یعنی یہ اس کی کمال قدرت دیکھیں کہ اشرف المخلوقات انسان، اور پیدا کہاں سے کر دیا؟ حقیر سی مٹی سے، ایک ادنا سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حقیر مٹی سے پیدا کیا نا، پھر اس کے بعد آگے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے آگے ان کی اولاد کو بڑھانے کا سلسلہ پھر اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور وہ اللہ پاک نے ایک منی سپرم سے، ایک ٹائنی سے ڈراپ سے، چھوٹے سے جرثومے سے اللہ پاک نے حضرت انسان کو، اشرف المخلوقات کو، خوبصورت انسان کو کھڑا کر دیا۔ یہ اس کی کمال قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، ثم پھر قضا، اس نے مقرر کی، قضا کا معنی پورا کرنا، فیصلہ کرنا، مقرر کرنا، اجلاً ایک مدت مقرر، اجل مدت مقرر، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی۔ کیا مطلب؟ انسان کی زندگی کا تعین کیا کہ یہ کتنی دیر رہے گا اس دنیا میں، کتنی دیر کس حالت میں رہے گا، بلکہ اس نے تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہر مرحلے اور سٹیپ کی مدت مقرر کر دی۔ یہ اس قطرے کی شکل میں کتنی دیر رہے گا، پھر یہ جم کر ایک پھٹکی سی اور ایک لوتھڑا سا اور ایک کلاڑ سا کتنی دیر رہے گا، پھر اس کے بعد یہ ایک بوٹی سی کتنی دیر بن کے رہے گا، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں، کان وغیرہ یہ نمایاں ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر کتنی دیر رہے گا، روح کے بغیر کتنی دیر رہے گا، پھر اس میں روح ڈالی جائے گی، پھر کتنی دیر رہے گا، پھر یہ حرکات و سکنات شروع کر دے گا، پھر کتنی دیر رہے گا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے مقرر کر دی، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں کب آئے گا، کتنی دیر بعد، وہ بھی مقرر کر دیا۔ پھر اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی ہر چیز مقرر کر دی۔ ثم قضا اجلا، پھر ایک مدت مقرر کی، واجل، اور ایک مدت، مسمن، مقرر ہے، عندہ، اس کے ہاں، واجل مسمن، اور ایک مدت مقرر ہے، مسمن مقرر ہے، عندہ، اس کے ہاں۔ اجل کا مطلب بھی مدت مقرر ہوتا ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے آگے مسمى کا لفظ بھی لگا دیا گیا ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور ایک اور مدت مقرر ہے، عندہ، اس کے ہاں، ایک اور مدت مقرر ہے اس کے ہاں۔ وہ کون سی مدت ہے؟ اس کی طرف آگے اشارہ کر دیا ہے، ثم، پھر بھی، انتم، یہ بھی کا لفظ ہم اردو زبان کے اسلوب میں سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے لگا رہے ہیں، ثم، پھر بھی، انتم، تم، تمترون، شک کرتے ہو، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی زندہ کر کے کھڑا کرنے پر قادر ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد میدان محشر کی سب سے بڑی عدالت سجے گی بھی کہ نہیں۔ ان ساری چیزوں پہ غور کرو نا ذرا، کہ اس نے تمہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے پیدا کیا، کیسے کیسے تمہاری ایک ایک چیز کو مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر، تمہارے اس منی ڈراپ کے اندر اللہ پاک نے ایک پورا سافٹ ویئر فٹ کر دیا، وہ سافٹ ویئر کے مطابق سارا کچھ تمہارا خود بخود چل رہا ہے ساری زندگی۔ تو ایک اور بھی اسی طرح مدت مقرر ہے اس کے ہاں، عندہ کے اندر اشارہ ہے کہ اس کے ہاں، یعنی اس کا علم اسی کو ہے۔ عندہ کے لفظ کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کے اندر موجود ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں
کہ وہ کب قائم ہوگی؟ تو فرمایا کہ آپ اس کے ذکر سے کس خیال میں ہیں، آپ اس کا ذکر کس طرح کر سکتے ہیں، آپ کس طرح بتا سکتے ہیں اس کا وقت کیا ہے؟ الی ربک منتہاہا، اس کا صحیح وقت وہ تمہارے رب کے پاس ہی ہے۔ تو یہاں بھی اشارہ ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے قیامت قائم ہونے کی، عندہ اس کے ہاں، ثم پھر بھی انتم تمترون، تم شک کرتے ہو، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں میں اور اللہ ہے اور زمین پہ اور اللہ ہے، زمین و آسمان پہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور اللہ کا معنی معبود بھی ہوتا ہے، بعض اہل علم نے اللہ کو لفظ الہ سے نکالا ہے کہ یہ الہ سے نکلا ہے، الہ کا معنی معبود، واللہ عالم۔ تو زمین و آسمان میں وہی اللہ ہے، زمین و آسمان میں وہی عبادت کے لائق ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بات کشید کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر جگہ، عقیدہ وحدت الوجود اور پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا، اور اللہ پاک کے عرش پر ہونے کی تردید کر دی انہوں نے سائنس، کہ دیکھو جی زمین میں بھی وہی اللہ ہے، آسمان میں بھی وہی اللہ۔ تو حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی اس کی پوزیشن نہیں بتائی جا رہی کہ وہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے وجود کا نہیں بتایا جا رہا کہ اللہ کا وجود کہاں پہ ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں بھی اللہ وہی ہے، آسمان میں بھی اللہ وہی ہے، یعنی عبادت اسی کی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، علم اسی کا ہے، ڈنکا اسی کا ہی ہے، سکہ اسی کا چلے گا، یہ مطلب ہے۔ ورنہ اچھا اگر کوئی اس پہ اصرار کرے تو پھر ہم اسے یہ بھی کہیں گے کہ میرے بھائی آپ جو مطلب نکال رہے ہیں یہ مطلب قرآن مجید کی دوسری آیات سے متصادم تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اب قرآن مجید کے اندر 18 مقامات پہ تقریباً تذکرہ ہے اللہ پاک کے عرش کا، اور 8 مقامات پہ اللہ پاک کے عرش پر ہونے کا تذکرہ ہے، 18 اور 8۔ اب اتنے مقامات پہ اس عرش کا بار بار تذکرہ آئے تو پھر اس عرش کا بندہ انکار کر دے، کہے کہ اللہ پاک ہر جگہ ہی ہے، ہر چیز میں ہی ہے، تو پھر اتنی آیات کا انکار لازم آئے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے یہاں، یہ آپ اس طرح سمجھ لیں جس طرح انگلش میں نا اگر پوچھا جائے نا کسی بچے کو کہ آپ اس جملے کی ٹرانسلیشن کریں تو جملہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، 2 طریقے سے ٹرانسلیشن پوچھی جاتی ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے میز پر ایک کتاب ہے، اور ایک کہا جاتا ہے کتاب میز پر ہے۔ دونوں میں بظاہر شاید آپ کو کوئی خاص فرق نہ لگا ہو، میز پر ایک کتاب ہے اور ایک ہے کتاب میز پر ہے، کتاب کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے وہ کہاں پہ ہے۔ تو ان دونوں کی ٹرانسلیشن انگلش میں الگ الگ ہوتی ہے کہ میز پر ایک کتاب ہے، there is a book on the table، اور اگر یہ کہا جائے کہ کتاب میز پر ہے تو پھر اس کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں the book is on the table۔ تو یہاں پر اللہ پاک کے وجود کی جگہ اور پوزیشن نہیں بتائی جا رہی کہ اللہ کس جگہ پہ ہے، یہاں پر اللہ پاک کی کمال قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر عبادت کے اگر کوئی لائق ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی آیت سورہ زخرف میں ہے، وَهُوَ الَّذِي
فی السماء الہ و فی الارض الہ، اور وہی ذات ہے جو آسمانوں میں الہ ہے اور جو زمین میں الہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ کمال حکمتوں والا اور سب کچھ جاننے والا۔ تو وہ آیت سورہ زخرف کی اس آیت کی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ زمین و آسمان میں الوہیت اور عبودیت اسی کی ہے، عبادت اسی کی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، یہ اب اس کے پہلے اس کی کمال قدرتوں کا تذکرہ تھا، قدرتوں کے کمال کا تذکرہ تھا، اب اس کے علم کے کمال کا تذکرہ ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے چھپے کو، سر راز سیکرٹ جو ہوتے ہیں، یعلم سرکم، وہ تمہارے چھپے کو جانتا ہے، وجہرکم، اور تمہارے کھلے کو جانتا ہے، تمہارے چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کا بھی یہی معنی ہے، یعنی جو کچھ تم اعلانیہ اوپن کرتے ہو کام اچھے برے وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپ چھپ کر کرتے ہو، پوشیدہ گناہ کرتے ہو رات کی تاریکیوں میں، بند کمروں میں، وہ اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَکسِبُونَ، جو تم کماتے ہو، یعنی کماتے ہو سے مراد جو عمل کرتے ہو، عملوں کی کمائی، اعمال کی کمائی، وہ تمہارے سارے اعمال کو بھی جانتا ہے کہ تم کیا کیا کر رہے ہو۔ اگر گناہ کر رہے ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھا کرو کہ وہ جان رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر نیکی کر رہے ہو اور نیکی کرتے ہوئے اگر یہ محسوس ہو کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، میری کوئی تعریف ہی نہیں ہو رہی، مجھے کوئی شاباشی نہیں دے رہا، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تو اس وقت بھی یہ بات ذہن میں لے آیا کرو کہ یعلم ما تکسبون، جو کچھ تم کر رہے ہو، کمائی کر رہے ہو، اللہ پاک تو جانتا ہے نا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی کمال صفات اور قدرتوں پر صحیح معنوں میں یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک کی ہمیں حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ کی حمد و ثنا کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی صفات اور اس کے کمالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی تعریف کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔